بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال گھومتا رہتا ہے کہ اسلام میں لونڈیوں کا کیا تصور ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر ان کا ذکر آ گیا ہے تو قرآن پاک کے احکام کی ابدی نوعیت کے پیش نظر ان سے تمنا کرنا یعنی جنسی تعلق قائم کرنا ابھی بھی جائز ہونا چاہیے، بلکہ عملی طور پر بہت سے لوگ آج بھی گھریلو خادماؤں سے یا بے سہارا لڑکیوں کو اپنے پاس رکھ کر اسی بنیاد پر ان سے تعلق قائم کر رہے ہیں۔ اس کے رد عمل میں بعض حلقوں کی طرف سے یہ استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ لونڈیاں بھی منگوہا بیویاں ہی ہیں۔ آئیے اس بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے قرآن و حدیث سے مدد لیتے ہیں۔ اس معاملے میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس حوالے سے بیان ہونے والے احکامات کی نوعیت کو درست طور پر سمجھا جانا چاہیے۔ ہمارے نزدیک قرآن پاک میں مرد و زن کے تعلق کے حوالے سے دو طرح کے احکام پائے جاتے ہیں۔ ایک احکام وہ ہیں جو نزول قرآن کے وقت رائے جہالات کے پس منظر میں ہیں، دوسرے احکام وہ ہیں جو بطور شریعت کے دیے گئے ہیں۔ پہلی قسم کے احکام وہ ہیں جن میں اللہ پاک نے معاشرے میں لونڈیوں کی موجودگی کے باوجود ان سے ہم بستری کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ نزول قرآن کے وقت گھر لونڈیاں موجود تھیں، مگر اس کے باوجود قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس نے لوگوں کو میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے سے نہیں روکا، اور اس حوالے سے کوئی قانونی ممانعت ہمیں نظر نہیں آتی، جیسا کہ ان قرآنی آیات کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ مکی دور کی دو صورتوں میں ارشاد ربانی ہے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، دو دو اور تین تین اور چار چار، مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں۔ ناظرین گرامی، باندی سے اس کے آقا کے لیے جنسی خواہش پوری کرنا جائز ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے بھی صراحت کے ساتھ اس کا جواز ثابت ہے، مگر باندیوں اور لونڈیوں سے مراد کیا ہے اسے سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ باندیوں سے مراد وہ آزاد عورتیں نہیں ہیں جن کو عیاش طبقہ نے بطور داشتہ رکھا ہو، اور آزاد عورتیں جن کی خرید و فروخت ہوتی ہو وہ بھی اس سے مراد نہیں ہے، اور جس طبقے کو زور آور اور جابر طبقہ نے محض طاقت اور قوت کے بلبوتے پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہو وہ بھی اس سے مراد نہیں ہے۔ باندیوں سے مراد شرعی باندیاں ہیں، اور شرعاً باندیوں سے مراد وہ غیر مسلم عورتیں ہیں جو جہاد کے بعد غنیمت میں حاصل ہو گئی ہوں۔ پھر خواہ گرفتاری کے بعد وہ اسلام قبول کر لیں تو بھی باندی رہ سکتی ہے، لیکن پہلے سے مسلمان ہوں تو انہیں گرفتار کر کے باندی بنانا جائز نہیں ہے۔ ان گرفتار عورتوں کو یا تو مفت میں رہا کر دیا جانا چاہیے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے، یا ان کے بدلے مسلمان قیدیوں کو دشمن کی قید سے چھڑا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انہیں احسان کے طور پر آزاد کر دینا ملکی مصلحت کے خلاف ہو اور وہ فدیہ بھی نہ ادا کریں اور تبادلہ اسیران کی بھی صورت نہ بن سکے تو پھر اسلامی علاقہ یعنی دارالاسلام میں لانے کے بعد خلیفہ وقت انہیں غازیوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس تقسیم کی حکمت بھی ملکی اور تمدنی مصالح، معاشرے کی بہبود اور خود ان باندیوں کا تحفظ اور انہیں معاشرے کا ایک معزز رکن بنانا ہوتا ہے۔ تقسیم کے بعد اگر اس باندی کا کسی سے نکاح کر دے تو وہ اپنے مالک کے لیے حرام اور صرف اپنے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، اور اگر اس کا آقا چاہے تو اسے آزاد کر کے اس سے خود ہی نکاح کر لے، یا بغیر نکاح کے محض استبرائے رحم کرنے سے اس سے ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، اور اگر اس تعلق کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو گئی تو وہ باندی مالک کے مرنے کے بعد اپنے آپ ہی آزاد ہو جاتی ہے۔ غلاموں باندی کا دستور اسلام سے قبل قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور ہر قوم میں یہ عادت پائی جاتی تھی، خواہ عیسائی ہوں یا یہودی، ہنود ہوں یا دیگر اقوام۔ اس طرح
طرح عربوں میں یہ دستور کثرت سے رائج تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل غلام یا باندی بنانے کے مختلف طریقے لوگوں میں رائج تھے۔ نمبر 1، جنگی قیدیوں کو غلام یا باندی بنانے کا طریقہ۔ نمبر 2، لوگ فقر و فاقہ کے باعث یا قرض کے دباؤ میں آ کر اپنے بچوں کو یا خود اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتے اور وہ ان کو اپنا غلام یا باندی بنا لیتے۔ نمبر 3، کسی جرم کی پاداش یا قمار بازی میں ہارے جانے کی صورت میں لوگ غلام بنا لیے جاتے تھے۔ نمبر 4، یوں بھی کسی کو چرا کر لے آتے اور زبردستی غلام یا باندی بنا لیا کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی کی ان تمام صورتوں کو سخت ناجائز اور موجب عذاب الہی قرار دیا اور صرف ایک صورت کو باقی رکھا، یعنی وہ کفار جو جنگ میں گرفتار کیے جائیں۔ مسلمان حاکم کو اختیار ہے کہ اگر مقتضائے مصلحت و سیاست بہتر سمجھے تو ان کفار قیدیوں کو غلام یا باندی بنا لے، اور جو افراد پہلے سے غلامی کی زنجیر میں ہوں انہیں بھی مختلف کفارات میں آزاد کرنے کے احکام قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں آئے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غلامی در حقیقت اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا کی ایک صورت ہے جو کفر کی جزا کے طور پر پچھلی امتوں میں جاری کی گئی تھی، اور مسلمان کے لیے بھی کسی کو ابتداً غلام بنانے کی اجازت اسی حالت میں باقی رکھی گئی کہ جو کافر اسلام کے مقابلے پر آ جائیں تو ایسے حربی کافروں کو مخصوص احوال میں غلام بنانے کی اجازت دی گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام میں ابتداً غلام بنانے کا حکم یا ترغیب نہیں ہے، بلکہ مخصوص احوال میں اس کی گنجائش دی ہے جو اجازت کے درجے میں ہے۔ چونکہ غلام بنانا اسلام میں بطور حکم نہیں بلکہ بطور اجازت ہے، تو مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ جب وہ قرینِ مصلحت سمجھیں غلام بنانے کا سلسلہ موقوف کر دیں۔ موجودہ دور میں اقوام متحدہ کی سطح پر تمام رکن ممالک کے مابین غلامی کا سلسلہ موقوف ہو چکا ہے، اسی لیے اس دور میں مسلمانوں نے بھی یہ سلسلہ بالکل ختم کر دیا ہے۔ لہٰذا جو ممالک اس معاہدے میں شامل ہیں انہیں معاہدے کی روح سے اس کی پاسداری کرنی لازم ہے۔ لہٰذا موجودہ دور میں کسی عورت کو باندی یا لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، اسی لیے غلام یا باندی بنانے کی اجازت جن صورتوں میں ہے یہ ان میں داخل نہیں ہے۔ اس کے لیے جو شرائط ہیں کہ شرعی جہاد ہو، امام المسلمین کی رائے ہو، اور مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو جس کی روح سے ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام یا باندی نہ بنایا جا سکتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ موجودہ دور میں یہ شرائط مکمل نہیں ہیں، اسی لیے کسی عورت کو باندی بنانا جائز نہیں ہے۔